یہ بات یاد رکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ساری کائنات کے لیے، ساری روح زمین کے لیے باعث برکت اور موجب رحمت ہے۔ اور صحابہ اکرام علیہم رضوان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے ساتھ جو جو چیزیں وجود مسعود سے مس ہو جاتی ان کو بطور تبرکن، بطور برکت کے لیے استعمال فرمایا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاب دہن کی جو برکتیں حدیث پاک میں آئی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاب دہن کی جو فضیلت، جو رفعت، جو بلندی آئی ہے، اسی کا اندازہ نہیں، باقی تو وراء الورا ہے۔ جناب عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 4 بیویاں تھیں، اور جناب عتبہ کی چاروں بیویاں ہمیشہ اعلیٰ سے اعلیٰ ترین خوشبو لگاتی، اس لیے تاکہ عتبہ میرے قریب آئے۔ اور جناب حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سادہ تیل بس لگاتے اپنی داڑھی کو، اور ان کی جسم سے خوشبو ہی آیا کرتی۔ ایک دن ایک بیوی نے پوچھ لیا کہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لگاتے ہیں، وہ خوشبو نہیں آتی، مگر آپ سادہ تیل لگاتے ہو اور آپ کے بدن سے جو خوشبو آتی ہے وہ کسی اور کے بدن سے نہیں آتی۔ حضرت عتبہ پاک نے وہاں یہ بات بیان کی، کہا کہ اس میں تیل کا کوئی کمال نہیں۔ کہتے ہیں عہد نبوت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور علیہ السلام کے مبارک زمانہ اقدس کے اندر میرے جسم پر آبلے پڑ گئے، نمودار ہو گئے، اور میں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم پر یہ بیماری ہے، یہ آبلے پڑ گئے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا لباس اتار دو، اپنے کپڑے اتارو۔ تو حضرت عتبہ پاک کہتے ہیں کہ ستر کے سوا، یعنی اتنا پردہ میں نے رکھا جو لازم تھا، باقی میں نے اپنا قمیض اتار دیا اور میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا لاب دہن اپنے دستے مبارک پہ ڈالا، میری پیٹھ پر اور میرے پیٹ پر مل دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بیماری تو حضور کے لاب دہن سے گئی ہی گئی، مگر کہتے ہیں کہ مجھ سے اس دن سے لے کر آج تک میرے جسم سے خوشبو بھی نہیں گئی، میرا جسم معطر رہتا ہے، خوشبودار رہتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص جناب حضرت انس پاک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے قیلولہ کیا، یعنی دوپہر کے وقت آقا علیہ السلام نے آرام فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اس آرام فرمانے کی حالت میں پسینہ آیا، اور حضرت انس پاک کہتے ہیں کہ میری ماں سلیم نے ایک شیشی لی اور آپ علیہ السلام کے مبارک پسینے کو اس میں ڈالنے لگ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمانے لگے سلیم کیا کرتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا پسینہ ہم اس کو اپنی خوشبو میں ڈالتے ہیں اور یہ سب سے بہترین خوشبو ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا جو پسینہ تھا وہ کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین خوشبو تھا، اور یہ روایت مسلم کے اندر، صحیح مسلم کتاب الفضائل کے اندر بیان کی گئی ہے، اور شواہد النبوہ کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ بھی ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر جو ہے اس میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو پسینے کو صحابہ اکرام اور صحابیات آپ علیہ السلام کے مبارک پسینے کو عرق مبارک کی طرح بابرکت اپنے بچوں کو دیتی، ان کے بدن پر مرتی، ان کے جسموں پر مل دیا کرتی، اور اس سے ہوتا کیا کہ وہ بچے ہر قسم کی بلا سے محفوظ رہتے۔ تو جس کے وجود پر، جس بچے کے جسم پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مل دیا جائے وہ وجود ہر بلاؤں سے محفوظ ہوتا ہے، اور جو وجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود جن بدنوں کے ساتھ مس ہوا ان بدنوں کا کیا مقام ہوگا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ پاک راوی ہیں، شواہد النبوہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور میں اسے اس کے خاوند کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو پھر کیا رجے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میرے پاس کوئی خوشبو نہیں ہے، کوئی اعلیٰ خوشبو میرے پاس نہیں ہے جو میں بیٹی کو لگا دوں اور ساتھ دے دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس موجود نہیں، مگر کل صبح ایک شیشی اور کسی درخت کی ایک لکڑی لے آنا، ایک شیشی لے آنا اور لکڑی لے آنا۔
अगला दिन हुआ, वो आदमी नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शीशी और एक लकड़ी लेकर हाजिर हो गया, और आका अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बाजुओं का पसीना उस लकड़ी से इकट्ठा करके उस शीशी में डाल दिया, और उस आदमी को वो शीशी दे दी। कहा अपनी बेटी से कह देना कि लकड़ी को शीशी में तर करके मल लिया करे, इस लकड़ी को शीशी में लगा के अपने जिस्म पर लगा लिया करे। बस जब वो आप अलैहिस्सलाम के पसीना मुबारक को लगाती, तमाम अहले मदीना को उसकी खुशबू पहुंच जाती, यहां तक कि इसके घर का नाम खुशबू वाला घर रखा गया। तो ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम के पसीने की मुबारक बरकत है, और ये करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम हुदैबिया में आका अलैहिस्सलाम ने अपने बाल मुंडवा कर एक सब्ज दरख्त पर डाल दिए, और फरमाते हैं कि हज़रत उम्मे उमारा कि मैं भी वहाँ मौजूद थी, तो मेरे हिस्से में भी वो चंद बाल आ गए, मैंने हासिल कर लिए। और आका अलैहिस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी के बाद जब कोई बीमार मेरे पास आता, वो बाल पानी में डबो कर वो पानी मरीज को पिलाती, अल्लाह उस मरीज को शिफा अता फरमाता। तो ये चंद रवायात मैंने आपके सामने बयान की हैं। नबी अलैहिस्सलाम के लाब दहन, हुजूर का पसीना, हुजूर के मुँह मुबारक, हुजूर के लिबास की बरक़ात, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद दे मसऊद के पसीने और लाब दहन की अगर ये बरक़ात हैं, तो खुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या मर्तबा और क्या शान होगा। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम के साथ मस होने वाली चीज़ों से बरकत हासिल करना, यह सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का तरीक़ था, और यह अकीदा सहाबा का था कि जो चीज़ें हुजूर के जिस्म से वाबस्ता हो जाती हैं, उन जैसी चीज़ें कायनात में कोई चीज़ें नहीं हो सकती।